حیدرآباد کو حال ہی میں اس کا پہلا فری چائے کاؤنٹر ملا ہے جہاں آپ چائے کا گرم کپ چکھ سکتے ہیں اور کچھ بسکٹ بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ KBR پارک، LV پرساد یا بسوا ترکم جنکشن کے قریب سے گزر رہے ہیں تو ڈاکٹر رابندر ناتھ فاؤنڈیشن کے شروع کردہ فری چائے کاؤنٹر میں مفت کڑک چائے اور بسکٹ سے لطف اندوز ہونے سے محروم نہ ہوں۔ رابندر ناتھ فاؤنڈیشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے لو کیفے کے بانی اور ایکسورا کارپوریٹ سروسز کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور CEO ابھیشیک ناتھ نے مشترکہ طور پر بتایا کہ انہوں نے اپنے والد ڈاکٹر رابندر ناتھ کے نام سے سنگ بنیاد رکھی، جو تلنگانہ میں ڈینٹل سرجن ہیں۔ مریض یا حاضرین کی حیثیت سے اسپتال آنے والے افراد تھوڑی دیر کے لیے اپنا درد بھول سکتے ہیں، ایک تازگی چائے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو مردوں اور عورتوں کے لیے اچھی طرح سے برقرار رکھنے والے مفت علیحدہ واش رومز کا استعمال کریں اور چائے کاؤنٹر کے پیچھے چھوٹے باغ میں آرام کریں۔ شامل چائے اچھے معیار کے دودھ اور چائے کے پاؤڈر کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے اور اسے یہاں ڈبے میں لایا جاتا ہے، گرم اور اوسطاً پیش کیا جاتا ہے۔ ہر روز تقریباً 600-500 افراد اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پورے شہر میں 4 کاؤنٹرز ہیں کے علاوہ مفت پانی کی خدمات بھی شروع کرنے کا منصوبہ ہے۔ کورونا وائرس نے شہریوں کے طرز زندگی میں جہاں تبدیلی لائی ہے، وہیں کورونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات نے کئی تجارتی مراکز و اداروں کے علاوہ ریسٹوران کو نئے قوانین تیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے حدود میں JHMC کی جانب سے عوامی مقامات بالخصوص ریسٹوران اور ہوٹلوں میں سگریٹ نوشی پر مکمل پابندی عائد کی جا چکی تھی، لیکن اس پر مؤثر عمل آوری نہیں ہوا کرتی تھی کیونکہ ریسٹوران اور ہوٹلوں کے ذمہ داروں اور مالکین کا ماننا تھا کہ اگر گاہکوں کو سگریٹ نوشی کی اجازت نہیں دی جاتی ہے تو ایسی صورت میں ان کی ہوٹلوں کا گراہک خراب ہوگا۔ لیکن اب کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے دور مرحلوں کے گزرنے کے بعد دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے بیشتر ریسٹوران، بار، پبز کے علاوہ ہوٹلوں میں سگریٹ نوشی پر پابندی عائد کی جا چکی ہے اور سگریٹ نوشی پر سختی سے نمٹنے کے اقدامات کیے جا رہے۔ ہوٹل و ریسٹوران مالکین کا کہنا ہے کہ سابق میں سگریٹ کے دھوئیں کے باوجود دوسرے گاہکوں کی جانب سے کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا تھا اور اگر کیا جاتا تو ایسی صورت میں ان گاہکوں کو سگریٹ نوشی سے روک دیا جاتا تھا جو سگریٹ نوشی میں مصروف ہیں۔ لیکن اب کورونا وائرس کے مسائل اور صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد عام مقامات پر سگریٹ نوشی پر شہریوں کی جانب سے ہی اعتراض کیا جانے لگا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عام مقامات پر سگریٹ نوشی سے نہ صرف کورونا وائرس کے پھیلنے کا خدشہ ہے بلکہ سگریٹ نوشی اور اس کا دھواں شہریوں کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے اب شہریوں کی جانب سے ہی سگریٹ نوشی پر روکا جانے لگا ہے۔ ریسٹوران اور ہوٹل مالکین نے بتایا کہ حالیہ عرصے میں شہریوں میں اجاگر ہونے والے شعور کو دیکھتے ہوئے احساس محسوس ہوتا ہے اور کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شہر حیدرآباد کو جلد ہی سگریٹ نوشی سے پاک شہر بنایا جا سکتا ہے۔ بلدی عہدیداروں کی جانب سے بھی عام مقامات پر سگریٹ نوشی کی صورت میں 200 روپے جرمانے کی مہم میں تیزی لانے کے سلسلے میں اقدامات کیے جانے لگے ہیں۔ حیدرآباد کے چرلاپلی جیل کے ایک قیدی نے خودکشی کر لی۔ قتل کے ایک معاملے میں سنواس نامی یہ قیدی چرلاپلی جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا تھا۔ گزشتہ 2 دنوں سے اس کی صحت خراب تھی جس پر جیل کے اندر موجود اسپتال میں اس کا علاج کروایا جا رہا تھا۔ اس نے اسپتال میں رکھی بیڈ شیٹ کا استعمال کرتے ہوئے پھانسی لگا لی۔ سنواس 2019 میں سوریہ پیٹ ضلع میں ہوئے قتل کے معاملے کا مجرم تھا۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ ملک میں جاری کورونا ویکسینیشن مہم کے دائرہ کار کو آہستہ آہستہ بڑھایا جائے گا اور تمام لوگوں کو ویکسین مفت فراہم کی جائے گی۔ شیخ حسینہ نے وزارتوں کی جانب سے سالانہ کارکردگی معاہدوں پر دستخط کرنے کے بعد کہا کہ حکومت تمام شہریوں کے لیے مفت ٹیکہ سازی مہم پر کام کر رہی۔
اطلاع دی کہ شیخ حسینہ نے تمام شہریوں کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے کی ترجیحی طور پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس سمت میں بہت ساری کوششیں کی ہیں تاکہ ہر ایک کو ویکسینیشن کے ذریعے کور کیا جا سکے اور اسی وجہ سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ پنجاب میں جاری قیاس آرائیوں کا بازار بند ہو گیا اور اب کانگریس اعلیٰ کمان نے نوجوت سنگھ سدھو کو پنجاب کانگریس کا صدر بنا دیا ہے۔ نوجوت سنگھ سدھو کے ساتھ کانگریس اعلیٰ کمان نے 4 ورکنگ صدر بھی تقرر کیے، جن کے نام سنگت سنگھ، کلجیت سنگھ ناگرا، پون گوئل اور سکھویندر ڈینی ہیں۔ نوجوت سنگھ سدھو کو سنیل جھاکڑ کی جگہ صدر بنایا گیا۔ واضح ہے کہ نوجوت سنگھ کی تقرری سے قبل کانگریس اعلیٰ کمان نے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے لیے ایک 3 رکنی ٹیم تشکیل دی تھی، کیونکہ ذرائع ابلاغ میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امرندر سنگھ اور کانگریس کے رہنما نوجوت سنگھ سدھو کے بیچ میں اختلافات کی خبروں کا بازار گرم تھا، لیکن تمام رہنماؤں نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانگریس اعلیٰ کمان کی بات رکھی اور اپنی جانب سے ذرائع ابلاغ میں کوئی بیان نہیں دیا۔ کانگریس اعلیٰ کمان کا یہ فیصلہ 3 رکنی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد آیا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔